بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے اپنی آسمانی کتاب پر تو عمل نہیں کیا، البتہ شیطانوں کے بتائے ہوئے جادو اور سحر کو اختیار کر لیا۔ ان میں بعض بے وقوف یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اسی سحر کی بدولت قائم ہے، حالانکہ سحر کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، اور وہ سحر کو کیسے اختیار کر سکتے تھے؟ قرآن نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ضرور کفر کی باتیں کرتے رہے، خود بھی سحر کرتے اور لوگوں کو بھی سحر سکھاتے رہے، اور اس سحر کی بھی اتباع کرتے رہے جو ان دو فرشتوں پر ایک مصلحت خداوندی کے تحت نازل کیا گیا تھا، جن کے نام ہاروت اور ماروت ہیں، جو بابل شہر میں رہتے تھے۔ وہ سحر بتانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ہمارا وجود ایک امتحان خداوندی ہے، کہ اس سحر کے جال میں کون پھنستا ہے اور کون ان سے کنارہ کش رہتا ہے، اس لیے تم سحر سیکھ کر کافر نہ ہو جانا۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود کچھ لوگ سحر سیکھتے تھے اور سحر کے ذریعہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہاروت اور ماروت کے قصے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہاروت ماروت زہرہ نامی خاتون کے جال میں واقعی پھنسے تھے؟ اور کیا زہرہ جادو سیکھ کر آسمان پر چلی گئی اور ستارہ بن گئی؟ اور ہاروت ماروت کو کیا سزا ملی اور اب وہ کہاں ہیں؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں سامعین سے ملتمس ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جب سطح زمین پر بسنے والے انسانوں میں برائیاں عام ہو گئیں اور لوگوں نے شرک و کفر میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا، تو فرشتوں نے دربار خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، تو نے یہ دنیا اس لیے بنائی تھی کہ لوگ تیری عبادت کریں، لیکن انسانی آبادی میں سے بیشتر لوگوں نے کفر اختیار کیا، زمین پر خون ناحق بہایا جانے لگا، حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی گئی، حرام مال کھانے میں ان کو کوئی آر نہیں، چوریاں وہ کرتے ہیں، زنا میں وہ مبتلا ہیں، وہ کون سی برائی ہے جس میں انسانی آبادی مبتلا نہیں؟ یہ شکایت کر کے فرشتے زمین والوں کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ فرشتوں کے اس بیان اور اظہار واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، دنیا کے بسنے والوں نے اپنی آنکھوں سے جلال خداوندی کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے ان میں خوف و دہشت اور خشیت الہی کی کمی ہے، اس وجہ سے وہ کبھی بہک جاتے ہیں۔ اگر تم بھی ان کی جگہ ہوتے تو وہی سب کچھ کرتے جو آج انسان کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، سبحان اللہ و بحمدہ، ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، تجربہ کر کے دیکھ لو، اپنے میں سے 2 فرشتوں کو منتخب کر لو جو دنیا میں جا کر عملی طور پر اس کا تجربہ کر لیں۔ ان دونوں کو میرے اوامر اور نواہی کی پابندی کرنی ہوگی۔ فرشتوں نے اپنے میں سے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا کہ یہ دنیا میں بھیجے جائیں۔ یہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں زمین پر اتار دیے گئے۔ ان میں انسانی خواص یعنی غصہ، خوف، شہوت وغیرہ کے جذبات کی تخلیق کر دی گئی، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ زمین پر جا کر اللہ کی عبادت کریں، کفر و شرک نہ کریں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، حرام باتوں سے پرہیز کریں، چوری، زنا، شراب سے دور رہیں۔ جس طرح انسانوں کو امر و نہی کا پابند کر دیا گیا ہے، ان دونوں فرشتوں کو بھی انہی باتوں کا پابند کر دیا گیا۔ وہ بہت دنوں تک اس دنیا میں رہے، لوگوں کے معاملات کو حق و انصاف کے ساتھ سلجھاتے رہے، حق بات کی تبلیغ کرتے تھے اور ممنوعات سے بچے رہتے تھے۔ اس زمانہ میں ایک حسین و جمیل عورت تھی جس کے حسن و جمال کی بڑی شہرت تھی۔ ان دونوں فرشتوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کو حاصل کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا، اس سے ملے اور اس کو راضی کرنا چاہا، لیکن اس عورت نے انکار کیا اور کہا کہ میں صرف ایک شرط پر تم سے ملنے کو تیار ہو سکتی ہوں کہ تم دونوں میرا دین قبول کر لو اور میرے ہم مذہب ہو جاؤ۔ دونوں فرشتوں نے اس سے پوچھا، تمہارا کون سا دین ہے؟ تو اس نے ایک مورتی نکالی اور کہا کہ اس کی عبادت کرو، یہی میرا دین ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم اس کی بالکل عبادت نہیں کر سکتے۔ تب اس عورت نے کہا کہ تو پھر مجھے پانے کی امید بھی چھوڑ دو، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔
دونوں فرشتے کچھ دنوں تک تو صبر کرتے رہے، لیکن سینوں میں آتش عشق بڑھتی رہی، اس کی لو تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ بے چین ہو کر پھر دونوں اس عورت کے پاس آئے اور اس کی خوشامدی کی، ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی کہ جب تک تم لوگ میرا دین قبول نہیں کرتے اس وقت تک تم لوگوں کو میرے قریب آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن دونوں فرشتوں نے پھر بھی بت پرستی سے انکار کر دیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ دونوں اپنی ضد پر قائم ہیں تو اس نے کچھ رخ بدلا اور کہا، تم لوگ 3 باتوں میں سے ایک بات قبول کر لو تو میں تمہاری ہو سکتی ہوں، یا تو اس بت کی پوجا کرو یا میں جس شخص کو بتاؤں اس کو قتل کر دو۔ اگر یہ دونوں کام تم سے نہیں ہو سکتے تو تم دونوں شراب پی لو، اگر ان تینوں باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کو منظور کر لو تو تم کو میرے اوپر اختیار حاصل ہو جائے گا۔ دونوں فرشتوں نے کہا کہ پہلی دونوں باتیں تو ہم قبول نہیں کر سکتے، صرف تیسری شرط آسان ہے اور ہم شراب پینے کے لیے تیار ہیں۔ اس عورت نے شراب کی صراحی رکھی اور جام پر جام بھر کر دینے لگی اور وہ دونوں پینے لگے، اور جب نشہ نے اپنا رنگ جمایا تو دونوں نے اس سے باری باری زنا کا ارتکاب کیا۔ تینوں اسی حال میں تھے کہ ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا اور ان تینوں کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ دونوں فرشتوں نے سمجھ لیا کہ اب راز فاش ہو جائے گا، یہ تو بہت برا ہوا۔ دونوں نے مل کر اس شخص کو قتل کر دیا، اور جب نشہ اترا تو اپنے گناہوں کا احساس ہوا تو اس پاپی دنیا میں مزید قیام کرنے سے گھبرائے اور چاہا کہ آسمان کی طرف چلے جائیں، مگر اب اوپر جانے کی طاقت ان سے مسلوب ہو چکی تھی، اس لیے وہ آسمان پر نہ چڑھ سکے۔ اوپر آسمان میں قدرت خداوندی نے آسمان میں ایک کھڑکی کھول دی اور فرشتوں سے کہا، جاؤ اس کھڑکی سے اپنے ساتھیوں کا حال دیکھو۔ تمام فرشتوں نے کھڑکی سے جھانک کر ہاروت ماروت کو دیکھا کہ وہ کس طرح گناہوں میں ملوث ہو کر زمین پر رہ گئے، اور انہوں نے اپنی وہ بات یاد کی جو انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ دنیا میں ہوتے تو صرف تیری عبادت کرتے، انسانوں کی طرح ہم ہرگز گناہ نہ کرتے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یقین کر لیا کہ یہی بات صحیح ہے کہ انسانی آبادی حالت غیب میں ہے، اس لیے اس سے گناہوں کا صدور بعید از امکان نہیں۔ ہاروت ماروت نے نشہ کی ترنگ میں آ کر وہ دعا جسے پڑھ کر آسمانوں میں جایا کرتے تھے اس عورت کو بتا دی، مگر خود بھول گئے اور اس عورت نے یاد رکھا، اس لیے وہ آسمان پر چلی گئی اور وہ زمین پر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی صورت بدل کر ستارہ بنا دیا۔ یہ وہی ستارہ ہے جس کو زہرہ کہا جاتا ہے، لیکن سامعین کرام، اکثر علماء نے اس روایت کو من گھڑت قرار دیا ہے کہ فرشتے معصوم ذات ہیں، ان سے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح اس عورت کا آسمان پر جا کر ستارہ بن جانا یہ بھی ایک من گھڑت روایت ہے۔ ہاروت ماروت سے پوچھا گیا کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا تم دنیا میں بھگتنا چاہتے ہو یا آخرت میں؟ ان دونوں سزاؤں میں سے منتخب کر لو، وہی سزا تم کو دی جائے گی۔ دونوں نے دل میں سوچا کہ سزائے آخرت کے ختم ہونے کی کوئی مدت نہیں ہے، البتہ دنیا کی سزا اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ جب دنیا ختم ہوگی اور قیامت آ جائے گی تو ہماری سزا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں نے کہا، الہ العالمین ہمیں دنیا ہی میں سزا دے دیجیے۔ اس لیے ان کو دنیا میں یہ سزا دی گئی کہ بابل کے ایک کنویں میں سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے الٹا لٹکا دیا گیا، اس طرح وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ جو من گھڑت واقعات ہاروت اور ماروت کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور زبان زد عام ہے کہ ہاروت اور ماروت نے زنا کا ارتکاب کیا اور زہرہ نامی عورت جو ہے وہ آسمان پر جا کر ستارہ بن گئی، اور اسی طرح ہاروت اور ماروت کو 2 سزاؤں کا اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جو چاہیں چن لیں، دنیا میں سزا قبول کریں یا آخرت میں۔ تو انہوں نے دنیا میں سزا کو قبول کر لیا اور کنویں میں الٹے لٹکا دیے گئے۔ سامعین کرام، یہ تمام قسم کی روایات جو ہیں یہ من گھڑت ہیں۔ علماء کا اکثر اور جمہور طبقہ ان روایات کو مضحکہ خیز قرار دیتا ہے، اور معصوم فرشتوں کی نسبت ان روایات کو کرنا، ان تاریخی روایات اور اسرائیلی روایات کو کرنا، یہ معصوم فرشتوں کے ساتھ بہت ظلم ہے۔ حالانکہ ہاروت اور ماروت کا قصہ جو صحیح سند کے ساتھ واقع ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتلا دیا۔
کہ ہاروت اور ماروت کو لوگوں میں جادو سکھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ لوگوں کو بتلانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ جو کلمات ہیں جادو کے، ان کو نہ سیکھو۔ اور لوگوں کا چونکہ عقیدہ بن چکا تھا کہ جادو ہی تمام چیزیں ہیں، تو اس لیے اس جادو کا رد کرنے کے لیے بھی کہ جب اللہ رب العزت نہ چاہیں تو جادو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا تھا۔ باقی تمام تر جو قصے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، ان کا اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔